الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 14 کے اندر جو اسئلہ ہے اور اردو ہے اس کا ترجمہ کریں گے اور اسئلہ کا جواب دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق نمبر 14 میں ہم نے پڑھے تھے کہ جیسے رب ہو، ربو کا اور ربی، تو اس تینوں کے بارے میں ہم نے یہ سمجھے تھے کہ شروع میں تو رب ہے اور رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، ٹھیک؟ تو اور اس میں ہو ضمیر یا کاف ضمیر یا ضمیر، ان تینوں میں سے کوئی ہم ملا دیتے ہیں تو ہو ضمیر ملانے کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس طرح اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے یا ان کا، ٹھیک؟ اس طرح کاف ملا دیتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ تیرا، تیری یا تیرے یا آپ کا، یا اسی طرح ہم تمہارا بھی کہہ سکتے ہیں، کبھی تمہارا، تمہارے وغیرہ، ٹھیک؟ اس طرح اگر یا ضمیر ملاتے ہیں تو وہ اپنی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اپنے لیے جو کہتے ہیں میرا، میری، میرے وغیرہ، ٹھیک؟ تو یہ سب آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے سیکھے تھے، سمجھے تھے اچھے سے۔ اسی کے مد نظر اب ہم اس میں ایک اوپر جو پڑھے ہیں اس کے اسئلہ دیا ہوا ہے، تاکہ آپ اگر اوپر پڑھ لیے ہوں گے اچھے سے تو اس کا جواب بآسانی دے پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے جو اردو لکھا ہے اس کا پھر ہمیں اسی کے اکارڈنگ میں ہمیں اس کی عربی بنانی ہوگی۔ چلیے تم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے من ربو کا، ہم نے اوپر پڑھے تھے اسی کے اندر کہ من ربو کا لکھا ہوا تھا، تو اس کا معنی ہوتا ہے تیرا رب کون ہے۔ حالانکہ یہاں پر معنی سے مین مراد نہیں بلکہ سوال عربی ہے تو اس کے جواب بھی آپ کو عربی میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو ہمیں میرا رب اللہ ہے یہ کہنا ہوگا اس کے جواب میں، تو ہم کہیں گے ربی اللہ، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا انت عبدہ، تو آ کے معنی میں ہم نے پہلے ہی کہتے کہ آ یعنی جیسے حل کے لیے کیا کہتے تو ویسے ہی اس میں بھی ہوگا آ مطلب کیا، ٹھیک؟ تو کیا تو اس کا بندہ ہے، تو اس کا ہم جواب دیں گے کہ نعم، پہلے کہیں گے چونکہ آ استعمال ہے شروع میں تو اس کے لیے ہم کہیں گے نعم انا عبدہ، یعنی ہاں میں اس کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا ما دینو کا، مطلب تیرا دین کیا ہے، تو میرا دین اسلام ہے، تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ دینی یل اسلام، تو دینی میں یا جو آخر میرا دینی یل اسلام، یا کے اوپر جو زبر ہم لگائیں گے وہ یا ہی کہہ رہا ہے گویا کہ میرا دین، ٹھیک ہے؟ اور الاسلام یعنی اسلام ہے، ٹھیک؟ آگے لکھا ہے من رسول کا، اب چونکہ یہ رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو یہاں پر ہم ادب کا ترجمہ لے لیں گے کہ آپ کے رسول کون ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے رسولنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا ما اسمہ، تو ماں مطلب کیا اور اسمہ اس کا نام، تو ماں چونکہ شروع میں لکھا تو گیا لیکن اس کا کیا جو ہے یہ بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر چونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر ان کا نام لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا نام کیا ہے، یعنی رسول کہہ دیے نا تو اب ان کا نام پوچھ رہے، تو ان کا نام کیا ہے، تو ہم کہیں گے اسمہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ان کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو آپ سمجھ کے اس کا اور ان کا کہاں پر لانا، جہاں ادب کے لیے ہم لائیں گے وہاں ان کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا ربک غافل، کیا تمہارا رب غافل ہے، تو ہم پیچھے جیسے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ غافل نہیں ہے، اس کے لیے ہم لیسا بھی کے اوپر ہم جواب دیں گے، تو پہلے چونکہ شروع میں حمزہ آیا یعنی آ لکھا ہے تو اس کے ہم ہاں یا نا میں جواب دیں گے، تو کہیں گے پہلے لا پھر ڈیس لگا دیں گے، پھر کہیں گے ربی لیس بغافل، یعنی نہیں میرا رب غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا حل دین کا باطل، کیا تمہارا دین باطل ہے یعنی جھوٹا ہے، تو جواب میں ہم کہیں گے لا دینی لیس بباطل، یعنی نہیں میرا دین لیس بباطل، باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹا نہیں ہے۔
چلیے تو اب نیچے ہم اس کا اردو میں جو لکھا اس کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں. ٹھیک، سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے اس کا گھر. اس کا گھر، اب چونکہ اس کا ہے تو یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا جب ہم لکھے ہوئے ہیں اس کا گھر تو اس کے لیے ہمیں ہو ضمیر استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو ضمیر اس کا، اس کے، ان کا وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. اور گھر کی عربی ہم نے شروع میں ہی پڑھے تھے کہ بیتن کا معنی ہوتا ہے گھر، تو اس کی عربی ہو جائے گی بیتہ. ٹھیک ہے، بیتن تھا تو تا کو ہم تن جو ایک سنگل پیش ڈالیں گے، ہر ان میں جو لکھا ان سب میں ڈالیں گے سنگل پیش، اور تنوین والا جو دوسرا پیش ہوتا ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آخر میں یہاں پر اس والا میں چونکہ اس کا لفظ ہے تو اسی لیے ہم ہو ضمیر لائیں گے. اس کا گھر تو ہم کہیں گے بیتہ. اس کا گھوڑا تو گھوڑا کے لیے فرسن، اور اس کا کے لیے ہم ہو استعمال کریں گے تو ہو جائے گا فرسہ. ٹھیک، آگے ہے اس کا دوست. تو اس کا دوست کے لیے صدیق استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے صدیقہ. چونکہ اس کا ہے تو اس کے لیے ہم ہو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہے میرا پالنے والا. پالنے والا رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، چونکہ ہم نے شروع میں پڑھے تھے رب، اور رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. ٹھیک ہے، تو چونکہ میرا پالنے والا ہے تو رب کے ساتھ میں ہم یا ملا دیں گے تو ہو جائے گا میرا پالنے والا. تو اس کی عربی ہو جائے گی ربی، تو اس کا معنی ہو جائے گا میرا پالنے والا. ٹھیک ہے، میرا گلاب. گلاب کے لیے ہم نے وردن پڑھے تھے کہ وردن کا معنی ہوتا ہے گلاب، اور چونکہ میرا گلاب کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یا استعمال کریں گے آخر میں تو ہو جائے گا وردی. آگے لکھا میرا کنڈا. تو کنڈا کے لیے سن استعمال ہوتا ہے، اور اسی میں ہم یا لگا دیں گے آخر میں تو ہو جائے گا میرا کنڈا، یعنی سی اس طرح. آگے لکھا تیرا طوطا. تو تیرا طوطا، تو تیرا کے لیے ہم کاف استعمال کرتے ہیں، اور طوطا کے لیے ببغاؤ، تو اس کو ہم سیدھا لکھ دیں گے ببغاؤ کا. اس میں لکھنے میں یہ خیال ہے کہ ببغاؤ حمزہ ایک الگ جگہ پر لکھا جائے گا، یعنی ببغا اس کے بعد حمزہ لکھ کر کے ہم اس پیش ڈال دیں گے اور کاف کو الگ سے لکھیں گے. ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے تیرا باغ. تو باغ کے لیے حدیقۃ استعمال ہوتا ہے، اور تیرا ہے تو اس کے لیے ہم کاف استعمال کریں گے، لیکن یہ کاف ہم ملا کر کے ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو حدیقۃ کا. ٹھیک، آگے لکھا تیرا پودا. تو پودا کے لیے ہم گرسن استعمال کرتے تھے، اور یہاں پہ کاف کے ساتھ میں ہم سین کو لکھ دیں گے تو ہو جائے گی اس کی عربی گرسو کا. ایک پیش ہی رہ جائے گا، سبھی میں ایسا ہی ہوگا، ایک پیش رہ جائے گا اور تنوین ہٹ جائے گی. آگے لکھے تمہارا دین کیا ہے. تو کیا چونکہ اس میں بیچ میں آ رہا ہے اس لیے ہم اس کی عربی میں ما لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور پہلے لکھیں گے تو ہو جائے گی عربی ما دینو کا، یعنی تمہارا دین کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے لکھا کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو اس کی عربی ہم بنائیں گے رسول کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آگے لکھا میرا رب مہربان ہے. تو رحیم کا معنی ہم نے پڑھے تھے ایک جگہ کہ مہربان ہوتا ہے، مہربان. تو میرا رب مہربان ہے، تو ربی میرا رب، اور رحیم تو مہربان ہے، یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ربی رحیم. آگے لکھا میرا گھر آپ کا گھر ہے. یہ عموماً لوگ آپس میں بول دیتے ہیں ارے اب میرا گھر اپنا ہی جیسا سمجھو، یا میرا گھر آپ کا گھر ہے، اس طرح. تو اس کی عربی بہت آسان ہے، یعنی گھر دونوں میں آئے گا. بس اس میں سمجھنا یہ ہے کہ میرا پہلے بولا گیا تو اس کی عربی بھی ہم میرا لائیں گے پہلے، اور آپ کا بولا گیا ہے تو اس کی عربی ہم گھر کے ساتھ میں لائیں گے بعد میں. ٹھیک ہے، تو اس کی عربی بن جائے گی بیتی بیتو کا. ٹھیک ہے، میرا گھر آپ کا گھر ہے تو بیتی بیتو کا. آگے لکھا میرے باغ میں میوہ ہے. میرے باغ میں میوہ ہے، اس کی عربی تھوڑا دیکھ لیجیے اچھے سے بنے گا کہ اس میں حرف جار چونکہ میں آیا ہے تو میں حرف جار فی کی وجہ سے بنتا ہے، فی کے ذریعے بنتا ہے تو فی ہم پہلے لائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر چونکہ ضمیر کے ساتھ میں حدیقتی لکھا جائے گا اس لیے ہم فی الحدیقتی نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے، بلکہ کہیں گے فی حدیقتی، یعنی تا کے ساتھ میں ہم یا لکھ دیں گے تو ہو جائے گا میرے باغ میں فاکہۃن، یعنی میوہ ہے. فاکہۃن میوہ کے لیے ہم فاکہۃن استعمال کرتے ہیں.
آگے لکھا اور پھول بھی، اور پھول بھی، تو اس کے لیے ہم کہیں گے وَزَهْرٌ أَيْضًا، یعنی وَزَهْرٌ أَيْضًا، اور پھول بھی، ٹھیک ہے۔ تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہے؟ یہ عموماً لوگ پوچھ بھی لیتے رہتے ہیں، تو اس کی عربی اچھے سے ذہن میں رکھے کہ تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں استفہام کا استعمال یہاں پر چونکہ کرنا ہوگا، کیونکہ سوال پوچھا گیا ہے نا، تو اس کے لیے تو استفہام جو کہ کیسے ہیں یہ والا شروع میں آ رہا ہے، تو ہم اسی کو استعمال کریں گے کہ کیف والدو کا، یعنی تمہارے والد کیسے ہیں، وَأَيْنَ ہوا، اور وہ کہاں ہے، اور وہ کہاں ہے۔ یہ وہ کا لفظ اگرچہ اردو میں نہیں ہے مگر مراد یہی ہے، اس لیے ہم عربی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیف والدو کا وَأَيْنَ ہوا، ٹھیک ہے، یہ پوری عربی بن جائے گی۔ تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے من ربو کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تو رب کا معنی ہی ہوتا پالنے والا، تو اس کو ہم یوں بھی کر لیں گے من ربو کا، یعنی تمہارا پالنے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ آگے میرا پالنے والا اللہ ہے، تو اس کا بھی جواب وہی دے دیں گے، جیسے میرا رب اللہ ہے تو ویسے یہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک، یعنی ربی اللہ، ٹھیک۔ آگے لکھا وہ تمہارا بھی رب ہے، تو وہ چونکہ اللہ کے اوپر بات چل رہی، تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ضمیر ہوا استعمال کریں گے، چونکہ ہم نے بتایا تھا بارہ کہ ضمیر ہوا جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہو، جیسے اللہ کا ذکر ابھی گزرا یعنی اس سے پہلے والے میں، تو اسی کے اوپر بات چل رہی ہے۔ تو وہ تمہارا بھی رب ہے، یعنی میں نے کہا میرا رب اللہ ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا بھی رب ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ہوا ربک ایضا، یعنی وہ تمہارا بھی رب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا یہ میرا ایمان ہے، تو یہ کے لیے ہم ھذا استعمال کرتے ہیں، تو ھذا اور میرا ایمان، تو ایمانی ہم لگائیں گے یہاں پر یا کے ساتھ میں، ھذا ایمانی، یعنی یہ میرا ایمان ہے۔ اسلام میرا دین ہے، ٹھیک ہے، تو دین کے ساتھ میں ہم یا استعمال کریں گے اور کہیں گے الاسلام دینی، یعنی اسلام میرا دین ہے۔ اگر اس کو ہم الٹ لکھتے میرا دین اسلام ہے، تو اس کی عربی ہم بناتے دینی اور اس کے بعد کہتے الاسلام، لیکن چونکہ یہاں پہ اسلام میرا دین لکھا ہے تو اس لیے ہم کہیں گے الاسلام دینی۔ آگے لکھا اور وہ حق ہے باطل نہیں، باطل نہیں، ٹھیک ہے، یہاں لکھا باطل نہیں ہے، ایسا نہیں لکھا بلکہ باطل نہیں، صرف نہیں تک ہی بات کیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کے اندر عربی میں لیسا بھی کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ لا کا استعمال کریں گے، اور اس کی مکمل عربی کچھ یوں بنائیں گے اور وہ حق ہے، تو چونکہ بات اسلام پہ چل رہی تھی تو ہم کہیں گے وہ ہوا حقن، وہ ہوا حقن، یعنی اور وہ حق ہے اور باطل نہیں، تو یہاں پر ہم لیسا بھی کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہے کا لفظ آتا وہاں پر ہم کر رہے تھے نا کہ لیسا بھی، جیسے لیسا بھی غافلن، یعنی وہ غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے کے لیے استعمال کر رہے تھے، یہاں پہ لکھا ہے باطل نہیں، تو ہم کہیں گے لا باطلن، یعنی پہلے کہیں گے لا پھر کہیں گے باطلن، یعنی باطل نہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی بنائے تھے۔ تو امید کرتا ہوں آپ یہ سبق بھی سمجھ گئے ہوں گے اس کے عربی بنانے کا۔ مزید اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا، ہو سکے تو کمنٹ میں لکھ دیجئے، اگر آپ یوٹیوب سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔